السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوئیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں نوال رسالۃ من اللہ امیر اہل سنت سے جھوٹ کے بارے میں سوال جواب۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب جانے بنے تو مجھے نمبر پہلے آئیکن کو بنا وہ کرنا ہے تک پہنچ گئے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود شریف کی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے زیید عالم حضرت ابو بکر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہتے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا۔ الحمدللہ، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کسی کے اچانک انتقال پر اس کے قریبی رشتہ دار کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت بیمار ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، حالانکہ جس کو بیمار بتایا جا رہا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ قریبی عزیز کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا کرنا کیسا؟ جواب: یہ جھوٹ ہے، لہٰذا اس طرح کہنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی جگہ یوں کہہ دیا جائے کہ ایمرجنسی ہے، جلدی آ جائیں۔ اب ایمرجنسی میں سخت بیماری بھی آ جائے گی اور فوت بھی شامل ہوگی۔ یہ ایک محتاط جملہ ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں اور خواہ مخواہ گناہوں بھرے الٹے سیدھے جملے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کا الٹرنیٹ یعنی متبادل موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ آج کسی اور کی موت کی خبر دے رہے ہیں، کل ہماری موت کی خبر بھی عام ہو جائے گی۔ مرنا تو سب نے ہے، کسی کو موت سے فرار نہیں ہے، لہٰذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سوال: آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں جھوٹ کو بہت معمولی سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ بعض لوگ جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے تاکہ ہماری معاشرے میں جھوٹ کی برائی ختم ہو جائے۔ جواب: واقعی معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے اور بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مثلاً لوگ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازمت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازم رکھنا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر کسی نے ملازم رہنا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، خریداری کرنی ہے تو جھوٹ بولیں گے، اور مذاق میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو جو قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور بعض اوقات بالکل توجہ نہیں ہوتی اور بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی طبیعت بہت خراب ہے تو اب اگر اس سے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، تو وہ بولے گا ٹھیک ہوں۔ اگر اس کی توجہ اپنے مرض کی طرف بھی ہے اگر اس کی توجہ اپنے مرض کی طرف بھی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار پڑا ہوں اور بخار میں تپ رہا ہوں، اور پھر بھی وہ ٹھیک ہوں کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اس ذہن سے الحمدللہ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، جیسا کہ لوگ ٹھیک ہوں کے معنی میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، تو اب یہ جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اب پوچھنے والے بھی رسمی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اگر مریض ایسوں کے سامنے اپنی بیماری کی فائل کھولے تو وہ اس کے متحمل نہیں ہوں گے اور اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پر مریض کی توجہ اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف ہو، مثلاً میں مسلمان ہوں تو اب وہ حال پوچھے جانے پر اپنے مسلمان ہونے کے تصور سے الحمدللہ کہے تو بچت ہو جائے گی، ورنہ ٹھیک ہو کے معنی ہمیں الحمدللہ کہے گا تو یہ جھوٹ قرار پائے گا۔ اسی طرح تاجر اپنے مال کی تاریخ میں پتہ نہیں کیا بول رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو مال بیچنے کے لیے صریح یعنی کھلے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اتنے میں
تو مجھے وارا نہیں کھاتا، یعنی بچت نہیں ہوتی، اتنے میں تو مجھے پڑا نہیں ہے اور اتنے میں میری خرید بھی نہیں ہے۔ پھر وہ گاہک کو خرید بھاؤ، بلکہ بعض اوقات تو خرید بھاؤ جس ریٹ میں خریدی ہے کم میں بھی دے دیتا ہے۔ ہاں ہے، حالانکہ خرید بھاؤ کچھ اور ہوتا ہے، مگر وہ اسے خرید بھاؤ بتا کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی دکان پر ریزگاری کھلے پیسے لینے آیا تو جھوٹ بولیں گے کہ نہیں، حالانکہ ریزگاری کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ تو ریزگاری کھلے پیسے نہیں ہے تو آپ مجھ سے نہ الجھتے، لیکن میں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو سچ بتا دیا کہ ریزگاری ہے، مگر میرے پاس بھی گاہک آتے ہیں اور بڑا نوٹ دیتے ہیں کہ تو کھلے پیسے کی مجھے ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کھلے پیسوں کی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو سچ بولنے پر آپ مجھ سے الجھ رہے ہیں۔ بہرحال لوگ بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ کہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی تو جب پوچھا جائے گا کہ کیوں دیر ہو گئی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیں گے کہ فلاں مل گیا تھا یا پیٹ میں درد ہو گیا تھا وغیرہ۔ حالانکہ لیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونا نہیں تھا، کیونکہ پیٹ میں درد ہوتے ہوئے قدم کس طرح چلتے رہے، بلکہ لیٹ یوں ہوئے کہ گھر سے نکلے ہی دیر سے تھے۔ بعض اوقات لیٹ ہونے پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہوا، حالانکہ آپ جب گھر سے نکلے تھے تبھی لیٹ ہو گئے تھے اور ٹریفک میں پھنس کر مزید لیٹ ہو گئے، اور تو یوں آپ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوئے بلکہ گھر سے لیٹ نکلے تو نکلنے کی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ یاد رکھیے، جس کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے وہ گھر سے جلدی نکلتا ہے، لیکن دینی کام میں خاص طور پر بندہ لیٹ ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اجتماع یا مدنی مذاکرے میں لیٹ پہنچتا ہے تو وہ بھی ٹریفک میں پھنسنے کا بہانہ بناتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات نیک کاموں میں بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے۔ سوال: جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں اور لوگوں میں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، مثلاً یہاں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک بہت وسیع موضوع جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک بہت وسیع موضوع ہے، جس طرح غیبت کے حوالے سے بہت ساری وضاحتیں بیان کی گئی، اسی طرح جھوٹ کے متعلق بھی بھرپور علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ ہے یا غیبت۔ جواب: ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے، جھوٹ بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کسی مریض کو دیکھنے گئے، وہ مریض آزمائش میں لگ رہا تھا۔ ہم نے اس سے ہمدردی کی تو اس کے پاس موجود اس کے عزیز نے کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ان کا یہ جملہ جھوٹ تھا۔ اگر انہیں علم نہیں تھا کہ کیسی طبیعت ہے تو الگ بات ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود کہنا کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہوگا۔ آج کل مریض کے بارے میں اس طرح بول دیا جاتا ہے کہ حالانکہ مریض شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس موقع پر طبیعت ٹھیک ہے کہنا جھوٹ ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی شخص بات کرنے کے بعد کہے کہ آپ کو میری بات برا تو نہیں لگی، سامنے والا کہتا ہے نہیں کوئی بات بری نہیں لگی، حالانکہ اس کو وہ بات بری لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کٹ چکا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بول دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ جھوٹ میں کافی باتیں آ جاتی ہیں، بس انسان کو اپنی زبان سنبھالنی چاہیے۔ سوال کرنے والے تو سوال کریں گے، مگر انہیں جواب دینے میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی پریشان ہو، دوسرا اس سے پوچھے کہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، وہ آگے سے انکار کر دے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ اس نے جھوٹ بولا۔ پریشانی بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ سوال: جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ جواب: جھوٹ سچ کا الٹ ہے، جبکہ بہانے بعض اوقات درست بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط بھی۔ امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، جو بات کے خلاف ہوگی اسے جھوٹ بولا جائے گا، جبکہ کہنے میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ سوال: جھوٹ کی تعریف کرنا کیسے؟ اگر مسکا لگانا خوشامد کے لیے کسی کی تعریف کی کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہو تو یہ جھوٹ اور گناہ ہوگا۔
بہرحال ہمیں مسلمان سے اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ ہم اسے اچھے لگ رہے ہوں گے جبھی وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جواب: سب سے پہلے جھوٹ ایک جن نے ہی بولا تھا، اور وہ جن ابلیس ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان دراصل جن ہے۔ بعض لوگ اسے فرشتے کہتے ہیں، جو درست نہیں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ سوال: کیا بچے کو سبق آموز؟ یہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ جواب: ایسا جھوٹ جس کا سب کو پتہ چلے نہیں۔ سوال: کیا بچے کو سبق آموز جھوٹی کہانیاں بنا کر سنا سکتے ہیں؟ جواب: ایسا جھوٹ جس کا سب کو پتہ ہو اور جو سنے وہ سمجھ جائے کہ یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے بلی نے بندر کو یوں کہا وغیرہ۔ ظاہر ہے سننے والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر بندر نے بلی کو کہا بھی تو سمجھا کس نے، لیکن یہ اس وقت درست ہے جب کوئی ضرورت ہو، ورنہ فضول بات ہے۔ سوال: کوئی شخص اکثر جھوٹ بولتا ہو تو اس کی سچی بات بھی جھوٹ لگتی ہے، کیا اس کو بدگمانی کہا جائے؟ جواب: کثرت سے جھوٹ بولنے والا شخص کبھی سچی بات بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے کہ ایسے شخص کی سچی بات پر یقین نہیں آتا۔ بہرحال اس کو بدگمانی نہیں کہا جائے گا۔ سوال: کوئی کسی سے کہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کہا، حالانکہ ہر فرد نے نہیں کہا ہوتا تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ جواب: اگر سب نے اس سے اپنا وکیل بنایا کہ ہمارا سلام پہنچا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ درست نہیں۔ لوگ عموماً مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے سب گھر والوں کا گاؤں والوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اگر واقعی سب نے وکیل بنایا ہو تو حرج نہیں، ورنہ اپنی طرف سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ سوال: بعض لوگوں نے اس جملے کو اپنا تکیہ کلام، وہ لفظ جو گفتگو میں بار بار بولا جائے اسے تکیہ کلام کہتے ہیں، بنا رکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: جملہ تو بہت خطرناک اور بڑی ضرورت مند ہے۔ ایمان کی جیسے کوئی اہمیت نہیں ہے تو کہ جھوٹ بولو تو ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو، ایسے بات کبھی خواب میں بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے حکم میں تفصیل ہے، ایسا جملہ نہ بولا جائے۔ سوال: اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ جھوٹی بات پر قرآن پاک اٹھایا تو اس کا کیا گناہ ہے؟ جب قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنا قسم نہیں۔ مسجد کی قسم اٹھانا سخت۔ فتح رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے۔ جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے۔ کسی خاص ضرورت کے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے۔ سوال: مذاق میں جھوٹ بولنا کیسے؟ جب مذاق میں جھوٹ بولنے سے متعلق چند روایت ملاحظہ کیجیے۔ سرکار اعلی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی بربادی اور تباہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، لیکن وہ اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیانے فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور زبان سے جتنی لغزش غلطی ہوتی ہے یہ اس لغزش سے زیادہ ہے جو قلم سے ہوتی ہے۔